جی ڈاکٹر صاحب، ہمیں تو بہت شوق ہے پڑھائی کا، بہت زیادہ شوق ہے ہمیں تو۔ شوق کیسے ہوا؟ شوق بس ایسی پڑھائی میں دل لگتا تھا، شروع میں بہت اچھی لگتی تھی ہمیں پڑھائی۔ اچھا پھر ہم نے پہلے پڑھا، اس کے بعد ہم نے حفظ بھی کیا، اچھا اور اب ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں بہت اچھی لگتی ہے پڑھائی، بہت زیادہ پسند ہے ہمیں۔ اچھا ماشاءاللہ، یعنی آج پڑھائی آپ کو پسند ہے؟ ہاں جی، اور ہماری کافی مدد سمدھا نے بھی کی ہے۔ بہت اچھا ماشاءاللہ۔ ہم ایگزام دینے جاتے ہیں، ہمیں بالکل بھی ڈر نہیں لگ رہا ہوتا، بالکل بھی نہیں۔ ہاں امتحان کا خوف، ہاں آپ نے بات کہی بڑی زبردست۔ امتحان کے خوف جو لوگوں میں ہوتے ہیں وہ بہت برے اثرات کرتا ہے، کیونکہ وہاں جا کر سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ ہاں جی بالکل۔ بعد میں ان کو یاد ہوتے ہیں یا اس سے پہلے ان کو یاد ہوتے ہیں، وہاں جا کے جیسے آ جاتا ہے خوف کی وجہ سے وہ سارے سوالات بھول جاتے ہیں۔ ہاں جی بالکل۔ اور بلکہ امتحان کے دوران جب وہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو وہ خوف میں مبتلا ہوتا ہے، میموری اس کے کام صحیح نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، ہم اس کلاس میں جاتے ہیں نا تو سب کافی سارے بچے ہیں، وہ سب ایسی پتہ نہیں کیسا ہوگا، کیا دیں گے یہ اور وہ۔ میں نے بولا ٹینشن مت لو، بس ریلیکس اور پیپر دو بس۔ بہت زیادہ ریلیکس فیل ہوتی ہے جب سے بھائی ہم نے سمدھا ہیلنگ سیکھی ہے، ہمیں تو بھائی بہت فائدہ ہے، بہت زیادہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا ماریا۔ تو سمدھا سے جب آپ آن کرتی ہے تو آپ کو میموری بھی اچھے کام کرتے، تیاری بھی اچھی ہو جاتی ہے، اور پڑھائی کے ساتھ آپ کو یعنی آپ کے احساسات بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کتاب کے ساتھ، لکھنے کے ساتھ، پڑھنے کے ساتھ، ہے نا؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، اور تھوڑا میری ماما نے بھی میرے ساتھ کافی کوآپریٹ کیا جب میں آج یہاں تک پہنچی ہوں۔ جب میں حفظ کر رہی تھی اس وقت بھی میری ماما میرے ساتھ تھی، بہت میرا ساتھ دیا انہوں نے۔ اچھا جی ماریا، آپ نے حفظ بھی کیے ہیں؟ ہاں جی۔ کیا کیے حفظ کے؟ قرآن کریم کو حفظ کیے؟ ہاں جی، ہم نے حفظ کیا قرآن کریم کو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا بہت اچھا، بہت بڑی بات ہے، الحمدللہ، بہت اچھا۔ ڈاکٹر صاحب اب آپ کی دعائیں چاہیے، میں بہت آگے تک پڑھنا چاہتی ہوں۔ بالکل انشاءاللہ، بالکل، کیوں نہیں آپ کی طرح کی پرسنالٹی بنانا چاہتے ہیں ہم بھی۔ بالکل ایسے ہی آپ اور اونچی سوچیں، زیادہ اونچی سوچیں، انشاءاللہ آپ بہت آگے بڑھ سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں آپ نے ماشاءاللہ اتنی عمر میں حفظ بھی کیے، اور آپ ابھی پڑھ بھی رہی ہے، بڑی بات ہے، دوسرے اسکول بھی پڑھ رہی ہے آپ، تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں آپ کے اندر وہ ایک چاہت، احساسات ہے آپ کی مطالعے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے نا؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب۔ ہاں تو آگے بڑھنے کے انشاءاللہ بہت آگے جائیں گے انشاءاللہ، بہت انشاءاللہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں گے، اپنے لیے اچھائیاں ڈھونڈیں گے ہم انشاءاللہ، اور زیادہ بہتری۔ کچھ نہ کچھ خامیاں تو ہر انسان میں ہوتے ہیں نا؟ یہ ڈاکٹر صاحب بالکل، اور جو ڈاکٹر صاحب ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پڑھنا ہی نہیں چاہتے، ہاں کیا کیا جائے گا؟ ہاں جو پڑھنا نہیں چاہتے، میں اسی کی بات کر رہا ہوں نا۔ اچھا، ان کو اہمیت نہیں ہوتی ہے پڑھنے کا، ٹھیک ہے، احساسات اس لیے اس کی جڑی نہیں ہے کہ ان کو اہمیت نہیں ہے پڑھنے کا۔ اگر پڑھنے کی اہمیت کوئی رکھے تھوڑا سا، کہ مثلا مجھے آئندہ فیوچر کو اگر تصور کرے کہ میرے جو فیوچر ہے، میرے جو مستقبل ہے وہ کتنا روشن، برائٹ، اور کتنا خوشگوار، کتنا اچھا ہے پڑھنے سے، تو وہ خود ہی ایک دم پڑھنے لگتے ہیں۔ یہ اس طرح یہ دوراتے رہیں، دورانے سے وہ ہوتا یہ ہے کہ ان میں کہ مثلا اس کی جو بینیفٹس ہے، پڑھنے کے جو بینیفٹس ہے وہ لکھنا بڑی ضروری ہے، اور اس کو ذہن میں رکھنا بڑی ضروری ہے۔ اور ایک ٹیچر، ایک ماں باپ کو بھی، جو کوئی شخص نہیں پڑھتے ہیں یا ان کے ساتھ اس کے احساسات اتنی زیادہ جڑی نہیں ہے پڑھائی کے ساتھ، تو ان کے احساسات کو چھوڑنے کے لیے ان کو موٹیویشن دیتے ہیں، ٹھیک ہے، موٹیویٹ کرتے ہیں ان کو کہ دیکھیں آپ
فیوچر میں آپ یہ بنوں گے, یہ ایسے ہو جائیں گے, اس طرح کی سہولیات, یہ جب ان کو وہ سہولیات فیوچر میں نظر آتے ہیں نا تو وہ پھر پڑھنے لگتے ہیں, پھر دن رات محنت کرنے لگتے ہیں. اور اگر ان کو یہ کہیں کہ یہی ٹائم ہے, چند مثال دے دیں کہ ہم افسوس کر رہے ہیں کاش ہم اس وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں, یا یہ کر رہے ہوتے, یا یہ کر ہوتے, یا فلاں بھی نہیں یہ افسوس کیا, یا ایک شخص نے مثلا 40 سال کے بعد انہوں نے اسٹڈی شروع کی, اس کا کیا وجہ تھا, کیا محرک تھا پیچھے ان کے کہ کیوں انہوں نے 40 سال بعد انہوں نے اسٹڈیز شروع کیے, اور پھر اس نے پڑھا اور پھر وہ آگے دنیا کو نکلا اور ایک بہت بڑی حکیم بن گئے. وہ کون تھا, لقمان حکیم تھا یا کون, جو 40 سال کی عمر میں انہوں نے سٹارٹ کیے تھے اسٹڈیز؟ ہاں تو کوئی ایسا تھا. تو وہ دنیا کا دیکھے لقمان حکیم جو دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے. جی بالکل صحیح ہے. تو اسی طرح اسٹڈیز اگر انسان کو کرنا ہے, پڑھنا ہے, تو وہ پڑھ سکتے ہیں اور بہت سارا کچھ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے کال کیا, کیونکہ پروگرام کا وقت کم ہے, ورنہ آپ سے اور بات کرنے تھے, اور زیادہ بات کرنی تھے, اس وجہ سے انشاءاللہ پھر بات کریں گے. ضرور کال کرتی رہے. صحیح ہے. بڑی اچھی بات کہی ویبر کو آپ نے, آپ کو پتہ ہے کتنی اچھی بات یہ کہی ہے آپ نے. بالکل ہاں جی, کیسے انسان پڑھتے ہیں, کس طرح کے ساتھ ساتھ. بہت اچھا. اوکے, اللہ حافظ. خدا حافظ. تو ٹیکنیکس میں بتا رہا تھا, ایک ٹیکنیکس آپ نے دیکھے, ماریا کے ساتھ بات ہو رہی تھی کہ آپ نے بہت ساری ٹیکنیکس سیکھے کہ کیسے ہر چیز کے ساتھ احساسات کو, ایک چیز بتا رہا ہوں میں آپ کو, ہر چیز کے ساتھ احساسات کو کیسے جوڑا جائے. مثال اسٹڈیز کا تو آپ کو بینیفٹس کا پتہ ہے کہ بینیفٹس آپ کو اگر ملتے ہیں, اس بینیفٹس کو انسٹال کریں اندر, اس کو سیو کریں. جب آپ انسٹال کرتے ہیں, سیو کرتے ہیں اس چیزوں کو, تو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. وہاں پر ایک فولڈر بنائے اپنے ذہن میں جہاں پر آپ نے ان کے بینیفٹس رکھی ہے, اس کے جو خوبیاں ہیں, جو اچھائیاں اس کے آپ نے رکھی ہے اسٹڈیز کی یا کسی بھی کام کے. تو جب وہ آپ کو یاد آتے ہیں, یا لکھ لیں, جیب میں ڈال دو, جب آپ نکال لیں گے پڑھیں گے کہ اس کے یہ خوبیاں ہیں, تو آپ پڑھنے لگیں گے. کوئی بھی زندگی کا کام کرنا ہو اسی طریقے سے کر لیں, کوئی کام آپ کے لیے سخت نہیں لگیں گے. کوئی بھی اگر کام آپ سے ہوتے نہیں ہیں تو آپ کیا کریں گے, اگر آپ سے کوئی کام نہیں ہو رہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس صورت میں آپ کو کرنا ہوگا کہ اس کام کو فیوچر میں دیکھو. جو آج آپ نے کر لیا وہ کام, تو فیوچر میں آپ کے لیے وہ کتنا بینیفیشل ثابت ہوتے ہیں. اور اس کی خوبیوں کو لکھ لیں یا ذہن میں انسٹال کریں, تو بس وہی جب آپ پڑھتے جاتے ہیں تو وہ کام آپ دیکھیں آپ سے ہو جائے گا. ابھی شرط لگاؤں گا, ابھی آپ لکھیں, جو کام آپ سے نہیں ہو رہے وہ ابھی لکھیں, اور ابھی آپ تھوڑے سے آپ کاغذ پہ لیو, اسی دوران آپ کو احساس ہوگا, اس کی خوبیوں کو لکھیں, اسی دوران آپ کو یہ احساس ہوگا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے اور ابھی کرنا ہے. اور ضرور مجھے پھر کال بھی کریں. اسی طرح انشاءاللہ میں ایک چند اور ٹیکنیکس آپ کو اگلے پروگرامز میں ضرور بتاؤں گا. تو اب پروگرام کا وقت نہیں ہے, اور میرے ویب سائٹ کو ضرور وزٹ کریں, اور میرے سیمینارز کو کراچی, اسلام آباد اور پنڈی میں, لاہور میں, پی سی ہوٹلز میں ہمارے ہو رہی ہیں سیمینارز. ہمیں کال کریں اور ہمارے سیمینارز کو لازمی جوائن کریں. آئیں ایک بار, کافی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور اس میں لیکچر ہوں گے میرے, تھوڑی دیر آپ میرے لیکچر کو سن لیں, تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں. اور ہمارا فرض بنتے ہیں کہ اس معاشرے میں چینج لانا چاہتے ہیں, ہم اس لوگوں میں چینج لانا چاہتے ہیں
دنیا کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. ہمیں انسانوں نے اللہ نے ہمیں بھیجا گیا اس دنیا میں اشرف المخلوقات کے ناطے ہم اس دنیا کو اس کائنات کو مسخر کرنے کے ہمیں صلاحیت دی اور ہمیں کرنے چاہیے. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں کسی بہت ہی خوبصورت موضوع کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.